مجھے اس ملنگ سے، اس درویش سے بڑا پیار ہے جو ڈنڈا ہاتھ میں لے کے، کنٹھے گلابے پہن کے بازاروں میں آوازیں لگاتا ہے، آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ مجھے اس ملنگ سے اس لیے پیار ہے کہ جہاں میں مولوی تبلیغ کرنے نہیں پہنچ پاتا، وہاں یہ ملنگ مولا علی کی تبلیغ کرتا ہے، اور یہ حق اور سچ کہہ رہا ہے۔ سب کو آنا ہے اس دروازے پر، آج نہیں کل سب آئیں گے بھائی، دیر ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی سی، اور اس میں بھی میرا قصور ہے، میں اچھی تبلیغ نہیں کر پا رہا، میں اچھا کربلا سمجھا نہیں پا رہا، میں اچھا مولا علی کی ولایت کو پہنچا نہیں پا رہا، اپنی تنگ نظریوں کی وجہ سے، اپنی گھٹنوں کی وجہ سے، اپنی رسومات جو خود ساختہ ہم نے خواہ خواہ کی بنائی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے۔ خود نیاز پکائی خود کھا لی، یہ کون سا ہنر ہے؟ انہیں کھلاؤ نا جو نیاز نہیں کھاتے۔ ہاں واپس کر دیں، دوبارہ بھیجو، واپس کر دیں پھر بھیجو۔ میں منبر حسین مولا پہ بیٹھ کر قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں 4-5 دفعہ سے زیادہ نہیں ہوگا، پھر وہاں سے نیاز آئے گی۔ اخلاق سے بہتر تبلیغ ہی نہیں ہے۔ شیعہ بچوں، تمہارے محلے میں دیوبندی، بریلوی، کوئی عالم دین، مولانا صاحب، مفتی صاحب رہتے ہیں نا، چنیوٹ تو ویسے ہی غنی ہے، تو ہر کچھ مدت کے بعد ایک کپڑے کا جوڑا، ایک مٹھائی کا ڈبہ طے کر لو، مولانا صاحب کے دروازے پہ جا کے کہو مولانا ہم شیعہ لڑکے ہیں، آپ کے لیے تحفہ لائے ہیں، آپ دیکھیے گا رنگ کیا بنے گا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ ابھی سے پلاننگ نہیں کریں، ایک خیال ہے تو بات بہت سے روشن ہے۔ سب کو اس دروازے پر آنا ہے، آج نہیں کل سب اسی دروازے پر آئیں گے۔ مجھے تو تعجب ہے ان لوگوں سے، تھکے تو نہیں ہیں؟ بڑی عنایت، آپ کی تازگی مجھے تازہ کر رہی ہے۔ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو یہ کہتے ہیں کہ علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہیں، مگر وہی کہتے ہیں آخرت میں پہلے نمبر پر ہیں۔ بغیر مولا علی کے نبی کا جلوہ نہیں ہوگا محشر میں، جب تک علی علم لے کر نہیں آئیں گے۔ لواء الحمد، سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ محشر میں نبی کا علم علی لے کر آئیں گے، جس کا نام ہے لواء الحمد، جس کا ایک پھریرا مشرق میں جا رہا ہوگا، جس کا ایک پھریرا مغرب میں جا رہا ہوگا۔ اونچے اونچے علم بنانے والوں پہ تبصرے کرنے والوں، محشر میں سب سے اونچا علم علی لے کر آئیں گے۔ مشرق میں پھریرا، روایت سنا رہا ہوں میں، حدیث سنا رہا ہوں، اس کا ایک پھریرا مشرق میں جا رہا ہوگا، دوسرا پھریرا مغرب میں جا رہا ہوگا، اور جس پر ایک لمحے کے لیے بھی اس علم کا سایہ آ جائے گا، یہ سایہ دلیل ہوگا یہ جنتی ہے۔ جی مگر بغیر مولا علی کے تو نبی حوض کوثر پہ کسی کو جام ہی نہیں پلائیں گے۔ علی مولا کے نام پہ تو جنت کا افتتاح ہوگا۔ جی علی مولا کے نام پر جنت کا افتتاح ہوگا۔ حدیث سنا دوں؟ سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے۔ اِنَّ لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء، جنت پر سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہے، علی صفاح الذہب، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے۔ تھک گئے آپ؟ جنت کے دروازے پر سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہے، جو سونے کے دروازے پہ سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے۔ اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی۔ جب وہ کنڈی بجتی ہے تو اس کے بجنے کی آواز جو بنتی ہے وہ یا علی کی بنتی ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے دوزخ کے ساتھ ہیں۔ اللہ دوزخ میں کم بھیجنا چاہتا ہے۔ اچھا یہ دوزخ بھی علی کے دشمنوں نے ہی بنوائی ہے، اللہ تو بھیجنا ہی نہیں چاہتا بھائی۔
لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب، حدیث سنا رہا ہوں، اگر لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے لما خلقت النار، تو میں اللہ دوزخ ہی نہ بناتا. تو اللہ تو دوزخ میں بھیجنا ہی نہیں چاہتا، یہ خود سے جانا چاہتے ہیں. جنت کے 8 دروازے، 8 دروازوں پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. علامہ الجوینی کی کتاب فرائض الصمتین سنی عالم دین نے لکھا ہوا ہے اس حدیث کو. جنت میں تھک تو نہیں گئے؟ جنت میں جب تیز ہوا چلتی ہے، ہمارے یہاں جب تیز ہوا چلتی ہے، شاعر حضرات تشریف فرما ہوں گے جی، تو وہ نظم کرتے ہیں صدائے سرسر. تیز ہوا کو کیا لکھتے ہیں شاعر؟ صدائے سرسر، سرسر کی آواز. ٹھیک ہے، جنت میں جب تیز ہوا چلتی ہے تو صدائے سرسر نہیں بنتی، علی 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 علی. حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، حدیثیں سنا رہا ہوں، یہ کوئی خطابت نہیں کر رہا. مجلس تو مجھے پڑھنی نہیں آتی، واقعی مجلس کہاں مجھے پڑھنے آتی ہے، آگے ہوں آپ کے پاس. جنت میں جب تیز ہوا چلتی ہے تو اس کی جو آواز بنتی ہے سب کے کانوں میں آئے گی علی علی علی. اللہ نے جنت کو مخملی پردوں سے سجایا ہوا ہے، اور مخملی پردوں پر اللہ نے جو نگار لکھے ہوئے ہیں نا، یہ جن بزرگوں نے یہ امام بارگاہ بنایا جو دنیا سے چلے گئے، ان کی مغفرت کے لیے صلوات. جو زندہ ہیں ان کی صحت کے لیے صلوات. اب آپ دیکھیں نا، یہ اگر کوئی انگریز آ جائے گا نا تو اس پلر کو ہی گھنٹوں دیکھتا رہے گا. ہم تو روزانہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ آپ تو روزانہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑا آرٹ ہے یہ. اس پلر کو ہی دیکھتا رہے گا، چھت کو ہی دیکھتا رہے گا، شاید لکڑی کی ہے جی. یہ کوئی کم بات ہے؟ کتنے دل سے اپنے گھر سے زیادہ اچھا مولا کا گھر بنایا ہے جی. یہ سجایا ہے نا، اللہ نے بھی جنت کو سجایا ہے، اور اللہ نے جنت کو سجایا ہی علی علی سے. ہاں، باقاعدہ نگار. حدیث کہتی ہے اللہ نے مختلف طریقوں سے علی علی لکھا ہوا ہے جنت. اللہ نہیں چاہتا کہ جنت اور علی کے بغیر ہو. جنت علی، علی جنت. اس لیے جتنا مزہ ہمیں امام بارگاہ میں آتا ہے، یہاں پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے نا. بعض جگہ میں نے اور قریب بلا کر اور ذرا تنگ بٹھا دیا. بدن کو تکلیف ہو رہی ہوگی مگر روح کو غذا مل رہی ہے. یہ ہے اس دروازے کی برکتیں. وہ جو میرٹ اللہ نے بنایا، جس جو آیت میں لے کے چل رہا ہوں، وہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. کیوں امام بنایا؟ لَمَّا صَبَرُوا، کیونکہ سب سے بڑے صابر ہیں. ان کے امام بننے کی سب سے بڑا میرٹ، سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ وہ صابر ہے. تم سے تو برداشت نہیں ہوتا، فوراً ہنٹر نکال لیتے ہو، فوراً تلوار نکال لیتے ہو، پھر امام بننے کا شوق بھی ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. توجہ ہے بات کی جی. جو پرانے مجلسی بیٹھے ہیں وہ تو ذرا ساتھ دینا میرا. ایک تعداد بچوں کی آئی بھی ہے جو کبھی کبھی آتی ہے جی، وہ میری محبت میں آئی ہے مولا کی محبت کے بعد. صحیح ہے، ایسے ہی ہے تو بات روشن ہے. لما صبروا، اس لیے ہم امام بناتے ہیں کہ وہ صابر ہیں. صبر ان کی امامت کی دلیل ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین کامل رکھتے ہیں. کوئی انہیں ان کے نظریے سے ہٹا نہیں سکتا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے کچھ کو. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام 12 ہیں مگر بننے کے قابل 12 سے زیادہ تھے. یہی ہوا نا مطلب. بڑی عنایت. ہم نے ان میں سے کچھ کو، امام تو 12 ہی ہے نا، اور قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. تو امام 12 مگر بننے کے قابل 12 سے زیادہ. اب وہ کون ہے کہ جو بننے کے قابل تھے مگر اللہ کا کلام، اللہ کا معیار، اللہ کا کام، اللہ کی مرضی کہ مثلا 20 میں سے اس نے 12 کو بنایا. وہ کون ہے جن میں سے 12 بنائے؟ ان میں سے ایک کا نام عباس. لہذا استاد قمر جلالوی، شاعر حضرات آگاہ ہیں اور میری قوم آگاہ ہے استاد قمر جلالوی سے.
استاد قمر جلالوی بڑا سہل ممتنع کا شاعر ہے. استاد قمر جلالوی کے مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا. اب دیکھیں زبان، دیکھیں زبان کتنی سادہ بات، کتنی مشکل بات کتنی سادگی میں کہی ہے. کہتے مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ ہوتا ہے. بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، تھک رہے ہیں اولاد، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے. یہ استاد قمر جلالوی. تو استاد قمر جلالوی وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا کی تفسیر میں ان کے یہ دو مصرے پڑھ سکتا ہوں. ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. تو استاد قمر جلالوی کہتے ہیں مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر. بھئی دوسرے مصرے پہ توجہ. مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے. سلامات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کیا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، کیا بات، کیا بات. اچھا مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتا.